یہ امت اسی کمر بند کی مانند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہیں رہا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 13واں باب پہلی سے 11ویں آیت تک۔ ایک دن خداوند نے مجھے یوں فرمایا، جا اور اپنے لیے کتان کا ایک کمر بند مول لے اور اس کو اپنی کمر پر باندھ اور اس کو پانی میں نہ بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے مطابق ایک کمر بند مول لیا اور اس کو اپنی کمر پر باندھا۔ پھر دوسری دفعہ خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، اپنا خریدا ہوا کمر بند جو تیری کمر پر ہے لے اور اٹھ کر فرات پر جا اور وہاں اسے چٹان کے سوراخ میں چھپا دے۔ تب میں گیا اور اس کو فرات کے قریب چھپا دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ فرات کو جا اور وہاں سے وہ کمر بند نکال جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا کہ وہاں اسے چھپا دے۔ پس میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے نکالا جہاں میں نے اسے چھپا دیا تھا، تو دیکھ وہ کمر بند بوسیدہ ہو گیا تھا اور کسی کام کا نہ رہا تھا۔ تب میرے ساتھ خداوند کا کلام کیا گیا اور اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح سے میں یہودا کی مغروری اور یروشلم کی بڑی مغروری کو بوسیدہ کروں گا۔ یہ شریر امت جو میرا کلام سننے سے انکار کرتی ہے اور اپنے دل کی ضد پر چلتی اور دوسرے معبودوں کے پیچھے جاتی ہے تاکہ ان کی پرستش کرے اور ان کو سجدہ کرے، یہ اسی کمر بند کی مانند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہ رہا۔ کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لگا رہتا ہے، اسی طرح میں نے اسرائیل کے سارے گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، تاکہ وہ میرے لیے امت اور نام اور حمد اور فخر ہوں، مگر انہوں نے نہ سنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو، اس چٹان سے جس نے تجھے پیدا کیا تو غافل ہوا، اور اپنے خالق خدا کو تو بھول گیا، اور خدا نے دیکھا اور متنفر ہوا اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے غصہ ہوا۔ جماعتی جواب۔ تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو اور کہا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا تاکہ دیکھوں کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ وہ تو ایک نسل کج رفتار ہیں، ایسے فرزند جن میں وفا نہیں ہے۔ جماعتی جواب۔ تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو، انہوں نے غیر معبود سے مجھے غیرت دلائی، اپنے باطل بتوں کے باعث مجھے غصہ چڑھایا، سو میں بھی غیر قوم سے انہیں غیرت دلاؤں گا اور نادان قوم کے باعث انہیں غصہ چڑھاؤں گا۔ جماعتی جواب۔ تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ رائی کا دانہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے اور آسمان کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے ایک اور تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔
उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहां तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यस्सु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।